ان ناشئۃ اللیل اشد وطئا واقع قیلا. اب دیکھیے کتنی عمدہ ترتیب کے ساتھ بات بیان ہو رہی ہے کہ یہ جو رات کو جاگنے کے لیے اور نصفہ وانقص منہ قلیلا اس ترتیب سے بیان کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شب خیزی جو ہے، شب خیزی ناشئت اٹھنا، ناشئت مصدر کا بھی وزن ہے، عاقبت عافیت اس طرح کے جو ہے نا اوران یہ سب مصدر کے وزن ہیں. یعنی بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ مصدر کا وزن نہیں، لیکن نہیں، مصدر کا وزن بہت معروف وزن ہے. تو ناشئۃ اللیل کے بعد شب خیزی، یہ شب خیزی جو ہے یہ اشد وطن، اس سے قدم خوب جمتی ہے. اشد وطن کے معنی ہے کہ قدم خوب جمتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ قدم خوب جمنا تعبیر ہے اس بات کی کہ ہر دل ریزت بر دل ریزت، یعنی دل کو پورا سکون اور وقار حاصل ہو، طمانیت حاصل ہو. یہ ظاہر ہے کہ اگر دل کو طمانیت نہیں حاصل ہوگی تو قرآن کی باتیں آپ کے دل تک پہنچیں گی کیسے؟ تو یہ چیز جو ہے دل کے اندر طمانیت، سکینت، اطمینان پیدا کرتی ہے، جس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ کلام جو ہے نا براہ راست معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کے اپنے دل کے اوپر نازل ہو رہا ہے. تو شب میں اٹھ کر آپ نے حدیثوں میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ اٹھنے کا طریقہ کیا ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ جب آدمی شب میں اس طریقہ سے اٹھے گا تو کسل تو ہوگا، نیند تو ہوگی. یہی جی چاہے گا گھڑی اٹھا کے دیکھے گا اور کہے گا کہ ابھی تو ہے کوئی تھوڑا سا موقع. سمجھا؟ گھڑی دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ سو جائے گا، وقت نکل جاتا ہے. یہ ہوتا ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ اگر آدمی کتنی بھی نیند ہو اگر اٹھ بیٹھے، سمجھا، جرات ہمت کر کے اہتمام کے ساتھ وضو کر لے، تو پھر اس کے بعد جیسا کہ حضور نے فرمایا نا کہ ایک گرہ کھل جاتی ہے، اس کے بعد دوسری گرہ کھل جاتی ہے، تیسری گرہ، یعنی دل کے اوپر غفلت کے جتنے تالے چڑھے ہوتے ہیں کے بعد دیگرے سب کھل جاتے ہیں. پھر وہ شرح صدر حاصل ہو جاتا ہے کہ نیند کو قربان کرنے کا آپ پر افسوس نہیں ہوتا، بلکہ واقعہ ہے کہ نہ جاگنے میں جو دیر ہوتی ہے اس کا صدمہ ہوتا ہے کہ کیوں نہیں اسی وقت اٹھ گئے ہوتے. پھر شرح صدر ہوتا ہے، بات خوب سمجھ میں آتی ہے. اور واقعہ ہے کہ تجربہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے تو وقت ایک ہی، سمجھا، شب کا وقت. یہی وہی وقت جو ہے نا جو ہے وہ آدمی کے لیے سب سے زیادہ تجربے سے معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ موضوع. یہ چیز جو ہے تجربہ کرنے کی ہے. جنہوں نے تجربہ کیا ان کی رائے یہی ہے. آپ لوگ بھی اس کا تجربہ کیجیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ پر واضح ہوں گی. خواجہ حافظ کا ایک شعر ہے. خواجہ صاحب کو میں کوئی صوفی شاعر تو نہیں سمجھتا، لوگ تو ان سے پال لیتے ہیں، لیکن شاعر وہ بہت اچھے، لاجواب. شرح مجموعہ گل مرغ سحر می دانت، شرح مجموعہ گل مرغ سحر می دانت کہ نہ ہر کو ورق خند معانی دانش. مجموعہ گل کی جو شرح ہے تفسیر ہے وہ صرف مرغ سحر جانتا ہے، وہ صرف بلبلی کو اس کا پتہ چلتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جس نے بھی ایک ورق پڑھ لیا تو معانی کا عالم ہو گیا. تو میں نے اس سے سمجھا کہ خواجہ حافظ نظم کے بھی قائل تھے. اس شعر سے سمجھا کہ خواجہ صاحب نظم کے بھی قائل تھے، اور یہ بات بھی خوب جانتے تھے کہ قرآن کے سمجھنے سمجھانے کا اصلی وقت کیا ہے. تو چونکہ وہ نظم کے قائل تھے تو میں نے کہا ان کی شاعری ہے قابل قدر. خواجہ صاحب بہت
اس لیے کہ واقعہ ہے کہ نظم کے بغیر تو قرآن کی سمجھ نہیں آتا، لیکن شرح مجموعہ گل مرغ سحر بھی دار کہ نہ ہر کو ورق خند مانی دار، یا یہی ہے کہ ورق خند اور مفسر شد اب ادھر ادھر سے کچھ اردو ترجمے سے کچھ ادھر حاشیے سے کچھ لیا اور اپنی لفاظی کے لیے کچھ مواد اکٹھا کیا اور خلق خدا کا کچھ وقت ضائع کر دیا، نہ ان کے دل پر اثر اور نہ سننے والوں کا پر اثر۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ قرآن مجید کے جو سیکھنے اور سکھانے اور پڑھنے پڑھانے کے آداب ہیں تو قرآن نے خود بتائے ہیں، تو آپ اگر اپنے طرف سے ایجاد کریں گے تو اس کا اور نتیجہ ہوگا، خود اس پر عمل کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ اور ہوگا۔ انا ناشئۃ اللیل جو ہے یہ انا کا ترجمہ بھی مجھے تو چونکہ یہ خواہش ہے کہ آپ لوگوں کو مولوی بناؤں، یہ انا کا ترجمہ بھی یہ بہت مشکل ہے۔ عام طور پر لوگ ترجمہ کرتے ہیں بے شک، خیر ٹھیک ہے، یقیناً یہ کرتے ہیں اس کی، لیکن یہ ہے کہ عربی میں یہ جو انا آتا ہے اس کا مقصود صرف کسی حقیقت کو بیان کرنا ہوتا ہے، حقیقت کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کا یہ ترجمہ کریں کہ یقیناً نماز یوں کرتی ہے، یہ ترجمے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے کہ سادہ خبر نہیں ہوتی، سمجھا؟ زید قائم ایک تو ہے، ایک ان زیدن قائم، تو زید قائم تو ایک سادہ سی خبر ہے، اور ان زیدن قائم جو ہے ایک بیان حقیقت ہے، بیان واقعہ ہے، اس کے لیے آتا ہے۔ ترجمے میں یہ بڑی مجھے بھی ابھی الجھن پیش آ رہی ہے کہ بیان حقیقت میں اور سادہ خبریہ جملے میں کہ ترجمے میں کس طرح کا فرق کیا جائے کہ کلام کی بلاغت جس طریقہ سے اسی طریقہ سے ترجمے میں بھی بلاغت آئے، یہ آپ لوگ بھی غور کریں۔ شب خیزی یہ اشد واتان، یہ دل کو خوب جماتی ہے، کیا ترجمہ کیا جائے؟ قدم کو خوب جماتی ہے تو خیر اس کا ترجمہ ٹھیک ہے لفظی۔ اشد وطن کے معنی یہ ہے کہ اچھی طریقہ سے قدم جمتا ہے، اچھی طریقہ سے قدم اس وقت جمتا ہے کہ جب دماغ پوری طریقہ سے مطمئن ہو، ورنہ یہ ہے کہ دماغ مضطرب ہو تو قدم بھی لڑکھڑاتے ہیں۔ تو یہ دماغ کے سکون کی بھی، دل جمعی کی بھی، اور یہ ہے کہ کھڑے ہونے میں جو سکون ہوتا ہے، سب کی تعبیر ہے۔ واقع وقیلا اور بات چھہ کے نکلتی ہے، تیر ترازو ہو کے بات نکلتی ہے، یعنی آدمی زبان سے جو کلمے پڑھتا ہے تو براہ راست جو ہے اس کی سکینت انسان کے دل کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ یہ واقعہ ہے، اور کسی وقت بھی آپ پڑھیں تو آپ کے دل پر یہ فیض آپ کے دل کو نہیں پہنچے گا، لیکن اس وقت اگر پڑھیں گے تو چونکہ فضا بھی اس کے لیے سازگار ہوتی ہے، دماغ بھی اس کے لیے تیار ہوتا ہے، اور اللہ کا کلام جو ہے اس طریقے سے جب اس ادب کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو براہ راست دل کے اوپر اثر ہوتا ہے، اور جو حقیقت ہے نہ جانے کتنا سر ماری نہیں سمجھ میں آتی، بس اوقات پڑھتے ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل نہایت واضح طریقے پر سمجھ میں آ گئی بات۔ یہ ان ناشئۃ اللیل اشد وطئا وقوا ان لک فی النہار سبحا طویلا، تمہارے لیے دن میں بھی بہت تسبیح کا موقع ہے۔ اس کا ترجمہ اس زمانے میں لوگوں کے اندر جو کیا ہے انہوں نے بعض کا مجھے نظر میں نے دیکھا، کبھی میں ترجمہ کرتے وقت ایک دو ترجمے دیکھ لیتا ہوں،
خاص طور پر شاہ صاحب کا دیکھ لیتا ہوں، اور کسی کا مل جائے تو وہ بھی دیکھ لیتا ہوں. کرتا تو وہی ہوں جو میری سمجھ میں آتا ہے. اس معاملے میں کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال دیکھ لیتا ہوں کہ تاکہ تمہارے لیے دن میں بہت مصروفیت. یہ ترجمہ کیا ہے والے، یہ ترجمہ بالکل غلط. یہ وہ لوگ جو اپنی لغویات کے لیے بہت سا وقت نکالنا چاہتے ہیں نا، اور اس کو عبادت میں شامل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ اس طریقے کے کا ترجمہ کرتے ہیں. یہ اول تو یہ بات ہے کہ سبہون کا لفظ ٹھیک ہے، وہ کشتی کے چلنے کے لیے بھی آتا ہے، اور گھوڑے کے دوڑنے کے لیے بھی آتا ہے، چلنے کے کاموں کے لیے آتا ہے عربی میں، لیکن وہ قرآن کے ساتھ آتا ہے. سبہون کا لفظ جو ہے کہیں اس طریقے سے دن کی جو کاروباری گردش ہوتی ہے اس کے لیے لفظ نہیں آتا. یہ موقع بھی نہیں. سمجھ گیا؟ دوسرے یہ ہے کہ عربیت کے لفظ اگر ٹھیک عربیت جانے آپ تو یہ ہے کہ صرف ان نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ جب تعلیل کے لیے تھا کہ یہ اجازت کیوں دی جاتی ہے تو اس کے بعد فَإِنَّ ہونا چاہیے. دیکھ لیجئے ایک لفظ کا فرق جو ہے. یہ عربی جاننے والا اب یہ ہے کہ عربی کو کیا کرو، اللہ نے تو نازل کیا قرآن شریف کو عربی میں، تو تعلیل جب کرنی ہوتی ہے کسی چیز کی، یعنی یہ حکم اس لیے تمہیں دیا جا رہا ہے کہ دن میں تو تمہیں بہت سے کام ہوں گے، تب اس کو بیان کرتے تو اسی طریقے کے جملے بیان حقیقت کے جو جملے ہیں اس کے ساتھ نہیں بیان کر سکتے، بلکہ فے کے ساتھ بیان کرتے جو اثر کو بیان کرتے. ان معاملات میں میری مجبوری کو آپ لوگ ملحوظ رکھیں کہ بہرحال عربیت کا ایک ذوق ہے، اور عربی زبان بہت اعلیٰ زبان ہے، نہایت ہی اعلیٰ زبان ہے. یہ نہ سمجھیے کہ جاہلوں کی زبان ہے. اور اس کے اندر شاعر ایسے ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ غالب صاحب ان کا حقہ تو لوگ پیتے نہیں تھے، اور جوتیاں سیدھی کریں. تو کیا اگر آپ لوگوں کو عربی کا موقع ملتا تو میں ان کے سب سے زیادہ رند شاعر کا بھی قصیدہ پڑھ کے اور ان کے حکیم شاعر کا بھی پڑھ کے بتاتا کہ ان کی شاعری دیکھیے کہ کتنی بلند شاعری ہے، اور جس قوم کی اتنی بلند شاعری ہوگی تو اس کے اندر کتنا فہم ذوق کلام کتنا ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو وہ ایک ایک لفظ ایک ایک حرف میں یہ جو بلاغت ہے وہ سمجھنی پڑتی ہے. یہ قرآن مجید جو ہماری زبان میں نہیں نازل ہوا ہے، اس زمانے میں تو ہمارے عربی مدارس تک کی مسکینی کا عالم یہ ہے کہ مصر وغیرہ سے جو آئے نا وہ اپنے پروپیگنڈے کے تحت آتے ہیں نا، وہاں تنخواہ پاتے، تبلیغ اور تخصص اور قائے کے ناموں سے. واقع ایک حرف میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنے خالی وہ کردار سے اس سے زیادہ خالی وہ علم، انہیں کچھ نہیں. سڑکوں پر بولے جانے والی عربی بول لیتے. میں نے بعض لوگوں سے کہا کہ خدا کے بندو، عربی زبان سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ تو قرآن و حدیث کی بنا پر ہے. اگر قرآن و حدیث نہ ہوتے تو عربی زبان دنیا کی زبانوں میں سے ایک زبان تھی. ہمارا رشتہ اس کے ساتھ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کسی زبان سے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ دوسری زبانوں سے زیادہ ہوتا اس سے. عربی زبان سے ہمارے اوپر واجب ہے جو سیکھنا، یعنی ہر فرد پر نہیں، امت کے اندر ایک گروہ پر واجب ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں قرآن و حدیث ہمارے دین کا انحصار اس پر ہے.